نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کے حقیقی مستحق نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. احباب گرامی، اس سے ماقبل کے خطبات میں کانا دجال کے متعلق باتیں آئی تھی. چلتے چلاتے موضوع کے وسط حصے تک ہم پہنچے تھے کہ کانا دجال، جس کے بارے میں سید الرسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو انتہائی زوردار طریقے سے آگاہ کیا. اور آپ کو جو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بتلایا تھا کہ کسی نامعلوم جزیرے میں جب ہم پہنچے تو وہاں ایسے واقعات ہمارے ساتھ درپیش ہوئے، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں اس کی وضاحت کی تھی. اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے خوفناک اور بھیانک شکل و صورت لیے ہوئے ایک بھاری بھرکم انسان زمین و آسمان کے بیچ اچھل اور کود رہا. اس سے ہمارا مکالمہ ہوا. مکالمے میں اس نے اس حد تک بات کہی، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان سے، جو جانوروں اور خوفناک جانوروں جیسے صفات والا انسان جو اچھل کود کر رہا تھا زمین و آسمان کے بیچ، اس سے جب ہماری بات ہوئی تو چلتے چلاتے اس نے جہاں بہت سارے سوالات کیے تھے وہاں پر یہ بھی کہا تھا کہ میں ہی دجال ہوں اور عنقریب مجھے خروج کا حکم ملے گا. مطلب یہ ہوا کہ عنقریب مجھے اس جگہ سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا اور میں بہت جلدی تمہارے بیچ رونما ہو جاؤں گا. 40 دنوں میں پوری دنیا کو پتہ کر لوں گا. میں چلتے چلاتے مکہ اور مدینے کی طرف جب اپنے قدم کو بڑھاؤں گا تو میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا. مکے اور مدینے کے اندر ہمارا داخلہ ممنوع ہے، ہم نہیں جا سکتے. جب ہم وہاں داخل ہونا چاہیں گے تو فرشتے ہمیں وہاں سے بھگائیں گے، اس سرحد بارڈر سے. اس کا تفصیلی تذکرہ آگے چل کر کے ہم کریں گے. کانا دجال کا جب خروج ہوگا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی رسول نبی پیغمبر آئے سب نے
اس کانا دجال سے اپنے اپنے امتیوں کو ڈرایا، مگر میں تمہیں ایک ایسی بات بتلاتا ہوں، ایسا راز بتاتا ہوں، ایسی علامت بتاتا ہوں، ایسی پہچان بتاتا ہوں کہ جو پہچان کسی نبی نے بھی نہیں بتایا، جو شناخت، جو پہچان، جو علامت، جو راز کسی نبی نے اپنے امتیوں کو نہیں بتلایا۔ فرمایا دجال نکلے گا تو ایک بات یاد رکھنا، ان الدجال آور، دجال کانا ہے، کانی آنکھ والا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے صحیح مسلم کتاب الفتن میں دوسری روایت میں بیان فرمایا، الدجال ممسوح العین مکتوب بین عینیہ کافر تحاجاہ کافر۔ یہ مسلم شریف کتاب فتن کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث میں آپ نے ابھی جس کا میں مفہوم بتا رہا تھا، پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ تمام نبیوں نے بتلایا تو ہے کہ دجال آئے گا، مگر ایک راز میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، اور ان ربکم لیس بأعور، تمہارا پروردگار کانا نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ دجال آئے گا تو اپنی حکومت تو قائم کرے گا، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی نبوت کا بھی اعلان کرے گا، پہلے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے ایسے واقعات اور ایسی خرق عادت، ایسی طاقتیں اللہ دے گا آزمائش کے لیے، اس کی بھی آزمائش کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے، کہ آدمی دیکھتے ہی فوراً اس کا گرویدہ ہو جائے گا، آدمی دیکھتے ہی فوراً اس کا گرویدہ ہو جائے گا، اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور خاص طور سے وہ لوگ جو عقیدے کا دھلمل ہے، دھلمل یقین جسے کہتے ہیں، جس کا ایمان مضبوط نہیں، جس کا عقیدہ مضبوط نہیں، ہر اڑتی ہوئی چیز کو کرامت جان لیتا ہے۔ یہاں کوئی لمبی زلفیں والا اور اونچی پگڑی والا اور پھر جو ہے بڑے بڑے جبے کبے والا اگر اپنا جادو دکھاتا ہے، اپنی شوکدہ بازی دکھاتا ہے، تو آدمی فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا ولی ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس سے ہمیں وسیلہ لینا چاہیے، اس سے ہمیں دعائیں کروانی چاہیے، اسے ہمیں ماننا چاہیے، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی سی شوکدہ بازی، چال بازی کو دیکھ کر کے فوراً اللہ کا ولی تصور کر لیتا ہے، فوراً اس کے سامنے سجدے کرنے لگتا ہے، فوراً اس کے ہاتھ پیر چومنے لگتا ہے، اس سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے اور اسے اپنا سب کچھ مان بیٹھتا ہے، چاہے وہ قبر پرستوں کا ٹولہ رہے یا مزاروں اور درگاہوں کے درباروں پہ جو ہے دستکیں دینے والے رہے، یا پھر کاہنوں نجومیوں کو اپنا ہاتھ دکھا کر اپنی قسمت کو معلوم کرنے والا رہے، یا پھر وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی منفعت کے لیے اپنے ایمان کو گوا دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے اپنے وقار، اپنی عزت، اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ دجال کے ہاتھوں بک جائے گا، دجال کا گرویدہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی اس کو ادبھت شکتی دے گا، ایسی کچھ عارضی طاقتیں دے کر کے بھیجے گا
جس طاقت کو دنیا کو دکھا کر کے دنیا کو اپنا بنانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ خوش نصیب موحد جو توحید کا پرستار ہوگا، سنت کا علمبردار ہوگا، سنتوں کو اپنا حفظ جاں بنانے والا ہوگا، نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، صحابہ کی عظمت دلوں میں رکھتا ہوگا، امہات المومنین کی محبت اپنے دلوں میں رکھتا ہوگا، مسلمانوں کی محبت رکھتا ہوگا، نبی کے فرمودات کو اپنے سینے سے چپکائے رکھتا ہوگا، اور قرآن مقدس کلام الہی کو اپنا سب کچھ دستور اساسی اور دستور زندگی جو سمجھتا ہوگا، ایسا کوئی بھی آدمی دجال کے چنگل میں پھنس نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، جب تم دجال کو دیکھو گے، جب سن لو گے کہ دجال نکل چکا ہے، تو دجال کے پاس کوئی بھی نہیں جانا۔ جب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دجال ادھر نکل آیا ہے، تو تم دجال کے پاس نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ اس لیے نہیں جانا کہ دجال کے پاس ایسی مشتبہات، ایسی شبہے کی چیزیں ہوں گی کہ کوئی بھی دیکھنے والا انسان ادھر سے جائے گا، اپنے آپ کو مومن کہے گا، اپنے آپ کو مومن تصور کرے گا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گا، وہ سوچے گا میں اس کے شبہات کا شکار نہیں ہوں گا، میں اس کے جال میں نہیں پھنسوں گا، میں اس کے چنگل میں نہیں پھنسوں گا۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو بھی اس کے پاس جائے گا اس کے شبہے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اے لوگوں، تم لوگ اس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرنا، جانے سے بچنا۔ آج ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھ کر کے، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھا، کیا جوان، ایک مداری کو دیکھ کر کے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، چھتوں کے اوپر سے جھانکنے لگتے ہیں، کھڑکیوں سے جھانک کرنے لگتے ہیں کہ وہ مداری کیسا کھیل دکھائے گا، کیسے بندر نچائے گا، کیسے ڈمرو بجائے گا، کیسے نچائے گا، کیسے ناچے گا۔ اسے دیکھنے کے لیے کیا مرد ہے، کیا عورت ہے، کیا بوڑھے ہے، کیا جوان ہے، سب جھانکنے لگتے ہیں اور دوڑنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکے۔ کیوں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کا فتنہ ایسا، اس کے بعد روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کی نہریں ہوں گی، یعنی یہ ساری چیزوں کی فراوانی ہوگی، کھانے پینے کی، آسائش کی چیزیں، دل فریب چیزیں، دلوں کو موہ لینے والی چیزیں، دلوں کو آکرشت کر لینے والی چیزیں ہوں گی، پرکشش چیزیں ہوں گی اس کے پاس۔ کہا کہ مغیرہ بن شعبہ، یہ سب تو عارضی چیز ہے، اللہ کے پاس یہ سب کچھ بھی نہیں، اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن چیزوں کے آج ہم خوگر اور دلدادہ بنے ہوئے ہیں، کہ جن چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں، ہم یہ سوچ کے روک نہیں پاتے ہیں یار چھوڑو ابھی دیکھ لیتے ہیں، چھوڑو بعد میں تو پلٹ آئیں گے، بعد میں چھوڑ دیں گے، تھوڑی اپنے اوپر اسے سوار کر لیں گے۔ لیکن اللہ والو، آپ کو یاد ہوگا سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ فتنے کی طرف جو بھی جھانک دے گا، جو بھی ایسے کر کے دیکھنے کی کوشش کرے گا، اس فتنے میں پڑ جائے گا۔ دجال کا فتنہ بھی، دجال کا شبہ بھی ایسے ہوگا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بھی دجال کو جو ایک بار دیکھ لے گا تو اس کے پاس سے آنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ میں نے ابھی بتلایا کہ جن کا ایمان کمزور ہے، جو دین سے دور ہے، جو نمازوں سے غافل ہے، جو عبادات سے غافل ہے، جو قرآن سے غافل ہے، جو نبی کی حدیثوں سے دور ہے، ایسے آدمی تو قطعی نہیں بچ سکتا۔ ایسے آدمی کا بچنا پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، نہیں بچ سکتا ہے۔ اور وہ لوگ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ موحد مومن، حدیثوں کو ماننے والا، دجال اسے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، دجال اسے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر برائے نام رہے، ایمان پختہ نہیں، عقیدہ پختہ نہیں، نبی کی سنت اس کی زندگی میں نہیں، تو ایسے آدمی یقیناً دجال کے جال میں پھنس جائے گا۔
دجال کے جال کا شکار ہو جائے گا، اس کے بہکاوے میں آ جائے گا، اس کے فتنے میں پڑ جائے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا بھیانک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اتنی ایسی طاقتیں وہ لے کے آئے گا کہ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ آسمان کو کہے گا کہ برس جا، اور اس وقت جب دجال کا ظہور ہوگا نا تو آدمی قحط کا مارا ہوا ہوگا، دریا سوکھ جائے گا، دریا کا دریا سوکھے گا، کھانے پینے کی چیزوں کی قلتیں ہوں گی، آدمی پریشان ہوگا، بھوکے پیاسے آدمی تڑپتا ہوا۔ آدمی بتاؤ ذرا، اگر ایک آدمی بھوک و پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہو، بہت دیر سے اسے پانی نصیب نہ ہوا ہو، بہت دیر سے اسے کھانا نصیب نہ ہوا ہو، اور اگر کوئی پاگل کی طرح دکھنے والا آدمی بھی اس کے پاس آ کر کے کہے، اور اس کے پاس صاف و شفاف کھانا رہے، گھر سے دکھے پاگل، صاف و شفاف پانی رہے، بوتل میں بھرا ہوا منرل واٹر رہے، تو بدلا وہ دے تو کیا وہ پیاسا آدمی نہیں پیے گا؟ ہائے ہائے، تڑپ کر کے، اچھل کر کے، ہاتھ کو بڑھا کر کے اسے فوراً کھینچے گا اور کٹاکٹ اپنے حلق سے اسے اتار دے گا۔ لیکن دجال کا خروج، اس کا ظہور تو اس وقت ہوگا جب تمام چیزوں کی اکال ہوں گی، قحط پڑی ہوئی ہوں گے، قحط سالی ہوں گی، کھانے کی چیزیں کم ہوں گی، پینے کی چیزیں، پانی، جب دریا کا دریا سوکھ جائے گا، مگر اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ ساری نعمتیں ہوں گی۔ بہرحال تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے کیا وہ آدمی ہمارے جیسے کمزور ایمان والا، جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا ایمان بیچ دیتے، حرام کھا لیتے، حرام لے لیتے، حرام دنیا کی خالی چھوٹی سی لذت کے خاطر اللہ رسول کے فرامین کو کچل ڈالتے ہیں، تھوڑی سی مزے کے لیے، تھوڑی سی لذت کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، نہ آگے دیکھتے، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، کچھ بھی نہیں، چلو ابھی موقع ہے لے لیتے ہیں۔ پھر کس نے دیکھا؟ دجال تو کہے گا یہ لو تمہیں پیاس لگی ہے، یہ ٹھنڈے پانی کا جو ہے دریا بہ رہا ہے، یہ نہر ہے، ادھر نہیں ہے تو آسمان سے برس جا۔ وہ زمین کو حکم دے گا، زمین فصلیں اگائیں گی، اللہ اکبر، میٹھے تر و تازہ پھل فروٹ میوے شاب کھاؤ جتنا کھانا۔ اللہ اللہ، بتائیے ہمارے جیسے حرام کو دیکھتے ہی بھوکے جانوروں کی طرح جو کود پڑتا ہے حرام میں، دجال کے ان آشائش اور دل فریب چیزوں کو دیکھ کر کے بچ سکتا ہے؟ ایمان سے سوچ لو، اور اگر بچنا ہے تو ابھی سے ان چیزوں سے نفرت کرنا ہوگی، ابھی سے نفرت کرنا ہوگی، نہیں تو ہم نہیں بچ سکتے۔ کیونکہ عین موقع پر ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا رہے وہاں ہم بچ جائیں گے، پوری زندگی آپ نے ڈنڈی مارا ہے، مرتے وقت جو ہے انصاف پرور بن کے مریں گے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی مار اس پر پڑتی ہے کہ مرتے وقت وہ توبہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ان تمام مکروہات اور منہیات اور ان تمام ناپسندیدہ چیزوں جس کے آج ہم خوگر ہیں، جس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ تمام ناجائز چیزیں، اس سے نفرت کریں، نفرت، تاکہ کل چل کر کے جب ہم بھوکے ہوں، پیاسے ہوں اور شدید ضرورت و حاجت ہمیں محسوس ہو رہی ہو، تب اگر ہمیں دجال سے سامنا اور دجال ان چیزوں کو پیش کرے تو کب تک ہم اسے ٹھکرا دیں، مگر اگر پوری زندگی اس کی لت لگی رہے گی تو ہم کبھی بھی نہیں ٹھکرا سکتے، بالکل بھوکے بھیڑیوں کی طرح کود پڑے گے اس پر۔ بات تو غرض یہ کہ دجال کے فتنے سے بچنا یہ کوئی عام بات اور عام کام نہیں ہے، عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ نمازیں پڑھتے ہوں گے لیکن عقیدے سے ہی نہیں ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، سرور کونین کی نماز جیسی اس کی نماز نہیں ہوگی، صحابہ کے طریقے والی نماز نہیں ہوگی، منمانی نماز ہوگی، منمانی زندگی ہوگی، ایسے آدمی دجال کے فتنے سے نہیں بچ پائے گا۔ جو سنتوں میں مضبوط ہوں گے، جو سنتوں میں
مضبوط ہوں گے وہی آدمی بچ سکتا. بہرصورت وہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، فرمایا تھا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں تم لوگوں کو ایک علامت بتا دیتا ہوں کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے. تمہارا پروردگار کانا نہیں. کانا بولے تو ایک آنکھ چھوٹی رہے وہ، یا ایک آنکھ نہیں رہے، ایک آنکھ نہ رہنے کے مانند رہے تو اسے کانا بولتے ہیں، ہے نا. تو فرمایا تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب دجال آئے گا تو پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن کرتے ترقی اور چڑھتے شباب، جب دن گزرے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو رب کہے گا. رب کہے گا. کیا کہے گا؟ رب کہے گا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک وہ آدمی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بحث کر کے پتہ نہیں بھانگ پینے والے، چرس پینے والے، گانجا پینے والے، شراب پینے والوں کو اللہ کا مقرب اور معزز ولی سمجھ بیٹھتا ہے، تو وہ دجال جو ساری کرامتیں، اپنی کرامت نہیں ہوگی، وہ کرامت کی طرح ساری چیزوں کو ظاہر کر دے گا اور اپنے آپ کو کہے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں. تو لوگ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہیں گے بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے. اچھل کر کے تو نہیں. ارے اگر رب نہیں ہوتا تھا تو آسمان سے بارش کیسے برسا دیتا، زمین سے غلے جات کیسے نکال دیتے، فصلیں کیسے پیدا کر دیتے تھے، مردوں کو کیسے زندہ کر دیتے تھے، جندوں کو کیسے مار سکتے تھے، ایسا ویسا سب کے سب وہ دکھائے گا. تو آدمی جو کم عقیدے والا ہوگا، ظلم الیقین ہوگا، وہ آدمی کیا کہے گا؟ ہاں تو یہ ہمارا رب ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایک نشان، ایک علامت بتا دیتا ہوں کہ تمہارا رب کانا نہیں ہوگا، ہے نا. اور قرآن مقدس اور نبی کی حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ پروردگار کو دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے نا. جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ خوابوں میں بھی اللہ کو دیکھتے ہیں، ارے اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا تو عقیدہ یہ خلاف سنت ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے. صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے. جس آدمی نے یہ عقیدہ رکھا، یہ کہا کہ نبی کو غیب کا علم ہے، وہ آدمی جھوٹا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے اور رب بھی بیان فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. تمہاری نگاہیں دنیا کی بصارت اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. ہاں دیکھو گے، جنت میں جاؤ گے تو دیکھو گے. ہاں جنت میں نہیں جاؤ گے تو کانا دجال کو دیکھ لو گے، کہہ دو گے کہ یہی کانا ہمارا رب ہے نا. کانا لنگڑا لولا کہاں سے، اس کو آدمی رب مان لے گا. ارے جب وہ رب ہوتا تھا تو پہلے اپنی آنکھ درست کرتا تھا، اپنا پیر جو ایسے ٹیڑھا تھا اس کو درست کرتا تھا. اللہ والوں سامنے آ جاؤ، آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھو، سامنے آ جائیے. آپ لوگ کانا دجال کی مثال نہیں دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو بول رہا ہوں سامنے آئیے. سمجھ جائیں گے کہ ابھی مثال دے رہے ہیں، سامنے آ رہا ہے دجال. ایسا نہیں ہے، آپ لوگ سامنے آئیے. تو کانا دجال آپ نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب کو دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. رب اتر کر کے دنیا میں تمہارے سامنے نہیں آئے گا. اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کہے کہ تم مجھے مانو. رب نہیں مانو، اس کا کیا بگڑے گا؟ تمہارا ہی بیڑا گرک ہوگا، تم ہی نرک میں جاؤ گے، تم ہی جہنم میں جاؤ گے. مت مانو اللہ کو، تم مت مانو. اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ نقصان تھوڑی ہوگا. ہاں کانا دجال کو نہیں مانو گے تو اس کا لشکر کم ہو جائے گا. کانا دجال اسی لیے منوائے گا، یا جو بھی دنیا میں طاقتیں آئی اپنے آپ کو رب کہا تو پھر انہوں نے اس لیے کہا تاکہ اس کی طاقت میں اضافہ ہو. بیک وقت روئے زمین نہیں، ساتوں آسمان، ساتوں زمینوں میں بسنے والی، رہنے والی، جینے والی، چلنے والی، رہنے والی اور بے جان مخلوقات جتنی ہے
سب کے سب جاندار اور بے جان مخلوق بیک وقت یہ انکار کر دے کہ اے عرش والا پروردگار تو ہمارا رب نہیں، رب کی ربوبیت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو نہیں مانے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ دوسری روایتوں میں جیسا کہ میں بار بار بول رہا ہوں، لنگڑا بولے تو اس کی یہ جو پنڈلی ہوگی یہ ٹیڑھی ہوگی، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اور یہ روایت جو ابھی میں نے پڑھی ہے اس میں فرمایا الدجال ممسوح العین، اس کی ایک آنکھیں مٹی ہوئی ہوگی۔ روایتوں میں ہے کہ ایسی ہوگی ایک آنکھ نکلی ہوگی اور ایک آنکھ نہیں رہنے کی طرح تھوڑا سا آکار بنا ہوگا، خالی ایک ناخن کی طرح ایک نشان زدہ ہوگا، اور ایک آنکھ نکلی ہوئی ہوگی انگور کی طرح، انگور کی طرح، اور دونوں کے درمیان مکتوب بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے، ایک تو آنکھ ہوگی نہیں، ہوگی تو خالی نشان کی طرح، اور دوسری آنکھ ہوگی وہ بھی آنکھ ہوگی تو وہ بھی پوری طرح صحیح نہیں ہوگی، وہ بھی ٹیڑھی بھینگی ہوگی آنکھ، وہ بھی جو ہوگی وہ بھی ٹیڑھی بھینگی ہوگی آنکھ، وہ بھی بد شکل اور بدصورت دکھے گی۔ بہرحال یعنی مکمل اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، اور دونوں کے درمیان لکھا رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راوی بیان فرمایا تہاجاہا کافارا، آپ نے ایک ایک لفظ بتلا دیا کہ دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا رہے گا۔ کیسے لکھا رہے گا؟ اب کافر لکھا رہے گا تو ہر آدمی نہیں پڑھ سکے گا نا، تو لکھا رہے گا کاف فا را۔ آپ نے ہچے کر کے بتایا کہ اس کی پیشانی پر، اس کے اس ماتھے پہ کاف فا را لکھا رہے گا۔ تو یقرأ کل مسلم، وفی روایت اخری یقرأ کل مسلم کاتب وغیر کاتب، کہ ہر مومن مسلمان اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا رہے یا نہ رہے۔ مومن ہونے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ اللہ اس کو وہ بصارت عطا فرمائے گا کہ وہ کانا دجال کو پہچان لے گا۔ کاف فا را اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، جس سے جان لے گا کہ یہ کانا دجال ہے، واقعی کانا دجال ہے۔ اس کے آگے انشاءاللہ آئندہ مزید باتیں ہوں گی کانا دجال کے متعلق۔ تو غرض معلوم یہ ہوا کہ کانا دجال بدصورت ہوگا۔ دوسری روایتوں میں اور علامات ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو واضح کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے انگ انگ کی علامات اور نشانیاں سب واضح طور پر بتلا دی ہے، اور اس لیے بتلا دی ہے تاکہ ہمارے ماننے والے اس کو اچھی طرح پہچان جائے کہ یہی کانا دجال ہے اور اس کے چنگل میں نہ آئے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو دنیا میں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما، اور کانا دجال کے جو بھی فتنے ہیں، جتنے فتنے ہیں، کانا دجال کے جو بھی فتنے ہیں، جتنے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں جو اس کے ساتھ ہوں گے، ان تمام فتنوں سے آج بھی بچا، اور آئندہ جب کبھی ہمارا سامنا ہو تو تب بھی اس کے شر سے، اس کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔